أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے اس وقت آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اس فرشتہ نے کہا، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ میں تجھے وحی کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا، میرے ہاں ذکی غلام کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں۔ فرشتہ نے کہا، بات اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہی، مگر تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس لیے یہ ذکی غلام پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اور اپنی رحمت سے رحمت کا موجب بھی بنائیں، اور یہ امر ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اشتہار 20 فروری 1886 اور الہامی پیشگوئی مسلم موت دونوں میں فرق ہے۔ اشتہار 20 فروری 1886 کے سلسلے میں عرض ہے کہ یہ اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 97 پر اس فقرہ سے شروع ہوتا ہے کہ یہ رسالہ اس آخر مؤلف براہین احمد یعنی اس غرض سے تالیف کرنا چاہا ہے کہ تا منکرین حقیقت اسلام و مکذبین رسالت حضرت خیر الانام علیہ وآلہ الف الف سلام آنکھوں کے آگے ایک ایسا چمکتا ہوا چراغ رکھا جائے جس کی ہر ایک سمت سے گوہر آبدار کی طرح روشنی نکل رہی ہے۔ یہاں سے یہ جو شروع ہوتا ہے 20 فروری 1886 کا اشتہار، صفحہ 103 کے آخر پر اس فقرہ پر ختم ہو جاتا ہے کہ تو اس آگ سے ڈرو کہ جو نافرمانوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا تعلق ہے تو اشتہار 20 فروری 1886 میں جو یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود درج ہے، یہ الہامی پیشگوئی
میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر وکانا امرن مقضیہ پر ختم ہوتی ہے۔ سامعین یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کے اشتہار میں مذکور یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کے الہامی الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں جس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، حضور علیہ السلام نے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس نشان رحمت کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کے اشتہار میں صرف ایک الہامی پیشگوئی کا اندراج ہے، اور یہ الہامی پیشگوئی مجموعہ اشتہارات جلد 1 کے صفحہ 100 پر جہاں بڑے حروف میں پہلی پیشگوئی لکھا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور صفحہ نمبر 102 پر وکانا امرن مقضیہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس اشتہار کو یعنی 20 فروری 1886 کے اشتہار کو پیشگوئیوں سے بھرپور کہتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سامعین کرام، اس اشتہار کی خود پڑتال کر سکتے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 100 تا 103 یا الغلام.com پر نیوز نمبر 84۔ اور احمدی بھائی یہ بھی بات کبھی نہ بولیں کہ نام نہاد جھوٹے مجدد سلطانی کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اشتہار 20 فروری 1886 اور الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو آپس میں گڈ مڈ کر کے لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلاتا ہے۔ میں احمدیوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ آپ سب اس مکار کی اس مکاری پر نظر رکھیں اور اس مکار سے کہا کریں کہ وہ 20 فروری 1886 کے اشتہار اور اس میں بیان فرمائے گی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو الگ الگ رکھ کر ہم سے بات کیا کرے۔ اب 20 فروری 1886 کے اشتہار سے یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ اشتہار میں حضور اسلام نے صرف ایک الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا اندراج کیا ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام نہاد مجدد سلطانی ایک طرف حضور اسلام کے حکم و عدل ہونے کی بھی رٹ لگاتا پھر رہا ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کے مذکورہ اشتہار میں ایک الہامی پیشگوئی کے اندراج کو نظر انداز کرتے ہوئے اس اشتہار کے متعلق پیشگوئیوں سے بھرپور اشتہار ہونے کا واویلا بھی لگاتا پھر رہا ہے، مچاتا پھر رہا ہے۔ یہ جھوٹا ایسا کیوں کر رہا ہے، یا اس کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سامعین کو واضح رہے کہ اس نام نہاد مجدد کو الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی اہمیت کا علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی احمدیوں کے دلوں میں کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ جھوٹا مدعی الہامی پیشگوئی مسلم موعود اور اس کے مصداق کی اہمیت احمدیوں کے دلوں میں کم کرنے اور اپنے دعویٰ کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلتا پھر رہا ہے۔ جس طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے حدیث مجددین کا جو ترجمہ اپنی کتب میں کیا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200۔ ایک دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث جو مجددین کے سلسلے میں آنسے میں فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے، ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کہ جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 تا 179۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور حکم و عدل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے سلسلے میں ہمیشہ یہی ترجمہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا، لیکن خلیفہ ثانی کے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنے کے بعد قادیانی خلیفے اور مولوی اگرچہ اس حدیث مجددین کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت حکم و عدل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سچا قرار دیا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے نام نہاد خلیفوں یا بلائے دمشق کی اہمیت کو بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کیے جانے والے کسی برگزیدہ انسان کا مقام و مرتبہ کم کرنے کے لیے حضرت حکم و عدل کے ترجمہ کو رد کر کے یہ ترجمہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے کئی یعنی بہت سارے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ اب سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ جو حضرت حکم و عدل نے کیا ہے وہ ترجمہ صحیح ہے یا کہ نام ناد خلیفوں اور مولویوں کا ترجمہ صحیح ہے؟ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حدیث مجددین کے ترجمہ کے سلسلے میں آج جو ڈنڈی قادیانی خلیفے اور مولوی مار رہے ہیں، 20 فروری 1886 کے اشتہار کو پیشگوئیوں سے بھرپور کہہ کر وہی ڈنڈی نام نہاد مجدد اور قادیانی مولوی شیطان بشکل انسان مار رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بالعموم اور احمدیوں کو بالخصوص اس شیطان کی گمراہیوں سے بچائے، آمین۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ الہامی الفاظ ہیں اللہ کے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وجودوں میں سے کون سا وجود نشان رحمت ہے جس کے متعلق یہ پیشگوئی نازل کی گئی تھی، یا ان دونوں وجودوں یعنی وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کون سا وجود نشان رحمت ہوتے ہوئے مسلم موعود ہے؟ اے میرے احمدی بھائیوں، اس سوال کا جواب سورہ مریم کی آیات 20 تا 22 میں موجود ہے۔ یہ جو میں نے آیات ابھی پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر فرشتہ نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر، کہ میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ میں تجھے وحی کے مطابق ایک ذکی غلام دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں ذکی غلام کہاں سے ہوگا، حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ فرشتہ نے جواب میں کہا، اے مریم، جو تو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس لیے یہ ذکی غلام پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ امر ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے لیے فرمایا، آیاتن للناس و رحمتم منا، یعنی ہم اس ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ یہ تو موسی مریم کے ذکی غلام کی بات ہے سامعین کرام، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اسے اپنی رحمت کا نشان بنائیں گے۔ اب واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس برگزیدہ انسان کو بھی مریم قرار دیا ہوا ہے۔ اپنے الہامات میں اس محمدی مریم پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں بھی آپ علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ وجیح اور پاک لڑکا فرماتا ہے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ ذکی غلام فرماتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ان دونوں میں سے نشان رحمت کون ہے؟ سورت مریم ہماری رہنمائی کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے ذکی غلام کو نشان رحمت قرار دیا تھا۔ لہٰذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا، اے سلطانی، اے جھوٹے مجدد، کہ محمدی مریم پر نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے دونوں وجودوں میں سے ذکی غلام ہی نشان رحمت ہے۔ سامعین کرام، اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ جو نام نہاد مجدد جو اپنے مضمون کا عنوان رکھتا ہے
اشتہار 20 فروری 1886 میں مذکور ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہیں۔ خاکسار نے سورہ مریم کی آیات 20 تا 22 کی روشنی میں اس کا یہ جھوٹا دعویٰ ثابت کر دیا ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھنا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی سچ ہے، اور کوئی نام نہاد مجدد ذکی غلام اور مسلم موعود کو دو الگ الگ وجود ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک بھی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ سامعین کرام، لائن سلطانی کا اپنے مضمون اشتہار 20 فروری 1886 ایک عظیم و شان انعام، ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان، صفحہ 8 اور 9 پر وہ لکھتا ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یا ان صفحات پر اس کا یہ دعویٰ ہے، الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دو کی بجائے 4 لڑکوں کی بشارت دی گئی ہے۔ خاکسار کا لعین سلطانی کو چیلنج ہے کہ اس کا یہ بیان بھی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں نہ 4 لڑکوں کی بشارت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ثابت کر سکتا ہے۔ لعین سلطانی اپنے 2 گھنٹے کی تقریر میں کس طرح اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا۔ پہلے میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو 20 فروری کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 4 کی بجائے صرف 2 وجودوں کی بشارت بخشی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، الہامی کلام میں فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ آپ سب جواباً کہیں گے کہ ایک اور ایک 2 ہوتے ہیں، نہ کہ 4۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لعین سلطانی جنہیں 4 لڑکے بناتا پھر رہا ہے، ان 2 وجودوں کو بھی ملہم شروع میں ایک سمجھ بیٹھا تھا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے 4 دسمبر 1888 کے خط مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75 پر فرماتے ہیں، 20 فروری کی پیشگوئی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، حضور علیہ السلام کے مذکورہ الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، جس کو غلطی سے میں نے ایک وجود سمجھ لیا تھا، لیکن بشیر اول کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام میری اس غلطی کو رفع کر دیا تھا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ملہم نے بھی پیشگوئی مسلم میں 2 وجودوں کی بشارت کی تصدیق کی ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، یا کہ بقول لعین سلطانی 4 کی۔ اس ضمن میں حضور صاحب کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ میں فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اے سلطانی، اے کاذب، دیکھ لے حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی ہے مسلم، اس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اے کاذب سلطانی، اب بتا، اللہ تعالیٰ پیشگوئی مسلم موعود میں ملہم کو 2 وجودوں یعنی ایک بجھی اور پاک لڑکے اور ایک ذکی غلام کی بشارت دے رہا ہے۔ ملہم جس کو اے لعین تو حکم و عدل ماننے کا وبیلہ بھی مچاتا پھر رہا ہے، وہ بھی اپنے قطعی الفاظ میں اپنے پیروں کو بتا رہے ہیں کہ اس پیشگوئی مسلم موعود میں مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکوں کی بشارت دی ہے۔ یہ دونوں لڑکے واقعی جسمانی لڑکے تھے یا ان کا کیا معاملہ تھا؟ میں اس موضوع کو یہاں چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں اس کے متعلق تفصیلاً پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اے سلطانی، اے جھوٹے، اب بتا تیرے 4 لڑکے کہاں گئے؟ سامعین کرام، اب اس جھوٹے سلطانی جو مجددیت کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے، جو 20 فروری 1886 کے اشتہار کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی دیگر کتب مثلاً تریاق القلوب اور انجام آتم وغیرہ سے جو 4 لڑکے ثابت کرتا پھر رہا ہے، ان 4 لڑکوں کے سلسلے میں کیا حقیقت ہے
اور ملہم یعنی حکم و عدل نے ان 4 لڑکوں کا اشتہار 20 فروری 1886 سے کس واسطے سے تعلق پیدا کیا ہے، اب میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ لعین سلطانی کی مکاری اور دجل آپ سب پر کھل جائے۔ سامعین کو واضح رہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر لکھتے ہیں، 1883 میں مجھ کو الہام ہوا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اور وہ الہام قبل از وقت بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا تھا، اور اس کی نسبت تفہیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دوسری بیوی سے 4 لڑکے مجھے دے گا اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا، اور اس الہام کے وقت من جملہ ان 4 کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجود نہ تھا، اور اب 4 لڑکے بفضل تعالیٰ موجود ہیں۔ سامعین کرام، جب یہی الہام 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں مسلم موعود کے سلسلے میں نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو اس وقت حضور السلام نے 3 کو 4 کرنے والا کی علامت کے سلسلے میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں صرف 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ میں پہلے اس ضمن میں الہامی الفاظ کے علاوہ حضور السلام کے اپنے قطعی الفاظ سے بھی یہ بات ثابت کر چکا ہوں۔ لیکن بعد ازاں حضور السلام نے مسلم موعود یا ذکی غلام مسیح الزماں کی اسی علامت کے حوالے سے، اور کون سی علامت؟ 3 کو 4 کرنے والا، اسی علامت کے حوالے سے اپنی دوسری کتب مثلاً تریاق القلوب، انجام آتم وغیرہ میں اپنے 4 لڑکوں کے سلسلے میں 20 فروری 1886 کے اشتہار کا حوالہ دیا ہے۔ یہ حوالہ ہے 3 کو 4 کرنے والا کا۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں مذکورہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکوں کا وعدہ دیا گیا تھا۔ ہرگز ایسا حضور علیہ السلام کے الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنی مذکورہ کتابوں میں مسلم موعود کی علامت اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے حوالہ سے اور اسی کے پیش نظر یہ بات کی ہوئی ہے۔ لیکن کذاب سلطانی حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کو مس یوز کر کے پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکوں کا اپنا جھوٹ ثابت کرتا پھر رہا ہے۔ اب یہ تو بات قطعی ثابت ہو گئی کہ پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو صرف 2 لڑکوں کی بشارت دی ہوئی ہے، اور اس میں مسلم موعود کی جو یہ علامت اللہ نے بیان فرمائی تھی اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، حضور السلام نے 1883 میں ہی مسلم موعود کی اس علامت کا یہ مطلب اخذ کیا تھا یا اس کا اجتہاد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسری بیوی سے 4 لڑکے دے گا اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں مسلم موعود کی اس علامت کی پیش نظر بانی جماعت علیہ السلام ملہم نے اپنی دیگر کتابوں میں 4 لڑکوں کا ذکر کیا ہوا ہے، نہ کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں دوسری کتابوں میں ان کا یہ مطلب ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکوں کی خبر ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امید ہے سب احمدیوں کو اور کذاب سلطانی کے مریدوں کو بھی اپنے آقا اور نام نہاد مجدد کی مکاری اور عیاری سے آگاہی ہوگی۔ سنیے، لعین سلطانی تیسرا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ذکی غلام سے مراد ایک پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول تھا۔ نمبر 1، اس سلسلے میں سنیے، جیسا کہ میں شروع میں ثابت کرایا ہوں کہ ذکی غلام کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، یہ تو ثابت کر دیا میں نے سورۃ مریم کی روشنی میں۔ اب اگر بشیر احمد اول ذکی غلام تھا تو پھر لعین سلطانی تو اس مسلم موعود کو مار بیٹھا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلم موعود کے متعلق فرمایا ہوا ہے، اور یہ لعین بھی مسلم موعود کی ان نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں الہامی۔ اب لعین سلطانی سے میرا سوال ہے کہ ذکی غلام تو مسلم موعود ہے، اور اللہ تعالیٰ مذکورہ الہامی پیشگوئی میں اپنے الہامی الفاظ میں اس کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا، یعنی اس کو وفات دے گا۔ اب اے کذاب،
سلطانی اگر تیرے بقول بشیر احمد اول ذکی غلام تھا تو پھر وہ بیچارہ تو اس دنیا میں 15 ماہ زندہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. اب مجھے بتا اور اپنے جاہل مریدوں کو بھی اور دوسرے احمدیوں کو بھی بتا کہ مسلم موعود کی یہ کارنامے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شروع پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امرن مقضیہ. میرا آپ سے سوال ہے اور آپ کے جاہل مریدوں سے بھی سوال ہے، کیا یہ سارے کام اب بشیر اول تو فوت ہو گیا جس کو مسلم موعود میں نے ثابت کیا ہے کہ ذکی غلام مسلم موعود ہے، جو تیرا دعویٰ ہے کہ بشیر احمد اول ذکی غلام تھا وہ تو فوت ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم موعود بھی فوت ہو گیا تیرے دعوے کے مطابق. اب میرا تیرے سے سوال ہے کہ کیا یہ سارے الہامی کام جو اللہ نے بتائے ہیں مسلم موعود کے، کیا تیرے باپ نے سر انجام دینے ہیں؟ سنا ہے کہ تو چھوٹا ہی تھا جب تیرا باپ بھی مر گیا. اب تو بتا کہ تیرے بقول ذکی غلام یعنی مسلم موعود بشیر احمد اول تھا اور اس کے فوت ہونے کے بعد مسلم موعود کے یہ کارنامے کون سر انجام دے گا؟ اے کذاب، تو کتنا خبیث آدمی ہے. بشیر احمد اول کے ذکی غلام ہونے کے اپنے جھوٹے دعوے کو سچا بنانے کی خاطر تو اس برگزیدہ انسان کی سچائی کو بھی گدرا کر رہا ہے جس کو تو اپنے ناپاک منہ سے حکم و عدل کہتا پھر رہا ہے. لعین، اے بے شرم، شرم تم کو مگر نہیں آتی. دوسری بات میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موعود میں دونوں مبشر وجودوں کو پاک کہا ہے، لیکن دونوں کے لیے معین الفاظ استعمال فرمائے ہیں. مثلا لڑکے کے متعلق فرمایا ہے کہ وجی اور پاک لڑکا، غلام کے متعلق فرمایا ہے ذکی. اب لڑکے کے متعلق تو فارسی اور اردو کا عام لفظ پاک کا استعمال فرمایا گیا ہے، لیکن غلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اردو کا عام لفظ پاک استعمال نہیں فرمایا بلکہ اس کے متعلق فرمایا ہے ذکی. اب ذکی عربی لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں پاک اور نیک. سامعین کرام اور کذاب سلطانی کے مریدوں، بشیر احمد اول کو ذکی غلام ثابت کرنے کے لیے آپ کا مکار اور نام نہاد مجدد حضور اسلام کا اپنے شاگرد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دسمبر 1888 کو لکھے گئے خط، جس کا حوالہ ہے کہ مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 79 کے یہ الفاظ پیش کرتا ہے: کثیر العمر ہونا اس کے الوف جوہر کے لیے مضر نہیں، بلکہ اس کا پاک آنا اور پاک جانا اور گناہ سے بکلی محفوظ رہنا اس کے شرف پر ایک بدیہی دلیل ہے. اور جیسا کہ الہام نے بتلا دیا تھا کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اور وہ گناہ سے پاک ہے، ایسا ہی وہ مہمان کی طرح چند روزہ رہ کر پاکی اور معصومیت کی حالت میں اٹھایا گیا اور موت کے وقت بطور خارق عادت اس کا چہرہ چمکا اور اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا. یہی اس کی موت تھی جو معمولی موتوں سے دور اور نہایت پاک و صاف تھی. سامعین کرام اور لعین سلطانی کے مریدوں، کان کھول کر سنو. حضور الاسلام نے بشیر اول کے سلسلے میں اپنے الفاظ میں ذکی غلام کی بات نہیں کی، بلکہ جیسا کہ میں اپنی کتب اور تقاریر میں بتا چکا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موعود میں دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکے اور ذکی غلام سے متعلقہ پیش گوئیاں اپنے اصل کی بجائے اپنے مسیلوں میں پوری ہو رہی ہیں. وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ پیش گوئی کا اولاً مصداق بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وفات دے کر وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ پیش گوئی کو بشیر اول کے مسیل یعنی بشیر شانی کی طرف منتقل کر دیا. اور حضور الاسلام نے مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 79 کے الفاظ جو بشیر احمد اول کے سلسلے میں کہے تھے، یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وجی اور پاک لڑکا کے متعلق الہاماً نازل فرمائے ہوئے ہیں. ان الفاظ کا ذکی غلام سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اے لعین سلطانی کے جاہل مریدو، اب اگر کذاب سلطانی کے بقول بشیر احمد اول ذکی غلام تھا اور حضور صاحب نے بھی بشیر احمد اول کو ذکی غلام کہا تھا، تو پھر آپ کے لعین اور نام نہاد مجدد پر فرض تھا کہ وہ ذکی غلام کے بشیر احمد اول ہونے کے اپنے شیطانی دعویٰ کو ذکی غلام کے الہامی الفاظ کے حوالے سے ثابت کرتا. یعنی وہ ثابت کرتا کہ حضور صاحب نے الہامی نام ذکی غلام کے حوالے سے فلاں کتاب، فلاں اشتہار یا فلاں خط میں بشیر احمد اول کا ذکر کیا تھا. صرف ایک حوالہ دے دے، میرا تم سے چیلنج ہے تمہارے آگے،
قیامت تک تم ایک ایسا حوالہ نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ حضور صاحب نے بشیر احمد اول کو ذکی غلام قرار ہی نہیں دیا تھا۔ اپنے نام نہاد مجدد کی مکاری دیکھیے کہ وہ ذکی لفظ کو پاک کے بھیس میں بدل کر پھر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو بشیر احمد اول پر فٹ کرتا پھر رہا ہے۔ یہ تمہارے جھوٹے مجدد کی مکاری اور چلاکی ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اے لعین اور فریبی سلطانی، تو نے میرے چیلنجوں کے کیا پرخچے اڑانے ہیں؟ تو کیا تیری نسل بھی قیامت تک بشیر احمد اول کے ذکی غلام ہونے کے اپنے تیرے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میرے چیلنجوں کو توڑ سکتی ہے۔ میں اس خطبہ میں بھی دلائل کے ساتھ تجھے نہ صرف ایک جاہل بلکہ ایک کذاب بھی ثابت کر چکا ہوں۔ اگر تجھے سمجھ نہ آئے اور لوگوں سے پوچھ لینا کہ تو کیا ہے۔ لعین سلطانی کا چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ ذکی غلام سے مراد مرزا بشیر احمد تھا۔ اشتہار 20 فروری 1886، ایک عظیم الشان انعام، ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان۔ اس کے صفحہ 8 پر اس شخص کا یہ جھوٹے مجدد کا یہ دعویٰ ہے۔ سامعین کرام، اپنے تیسرے دعویٰ میں کذاب سلطانی کہہ رہا ہے کہ بشیر احمد اول ذکی غلام تھے، لیکن اس سے بھی پہلے وہ اپنے مذکورہ مضمون کے صفحہ 8 پر کہہ چکا ہے کہ ذکی غلام سے مراد مرزا بشیر احمد ہیں۔ سامعین کرام اور میرے احمدی بھائیوں، کذاب سلطانی کی یہ دونوں دعوی متضاد بیان ہیں۔ اگر بشیر احمد اول ذکی غلام تھے تو پھر مرزا بشیر احمد ذکی غلام نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ حضور صاحب کو ایک ہی ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن اگر سلطانی کے بقول مرزا بشیر احمد ذکی غلام تھے تو پھر بشیر احمد اول کس طرح ذکی غلام ہو سکتے تھے؟ سلطانی کے ان دونوں بیانوں کا ایک دوسرے کی تکذیب کرنا ہی سلطانی کے کذاب ہونے پر دلیل ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضور صاحب نے زندگی میں کبھی بھی مرزا بشیر احمد کو ذکی غلام نہیں کہا تھا۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ سلطانی کبھی بشیر احمد اول کو ذکی غلام بناتا پھر رہا ہے، کبھی مرزا بشیر احمد کو ذکی غلام کہتا پھر رہا ہے، کبھی پیشگوئی مسلم موعود میں جھوٹے طور پر 4 لڑکوں کو داخل کرتا پھر رہا ہے، کبھی کہتا ہے ذکی غلام اور مسلم موعود 2 الگ الگ وجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی کسی بات میں بھی قرار یعنی سٹیبلٹی نہیں، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ۔ اس کے اپنے بیانوں میں ہی تضاد بھرا ہوا ہے۔ آپ کو واضح رہے کہ کلمات خبیثہ کا یہی حال ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیات 25 تا 27 میں فرماتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرات طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، سامعین کرام، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک کلمہ طیبہ کی، ایک شجرہ طیبہ سے؟ اس کی جڑ مضبوطی سے پیوستہ ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے۔ وہ ہر گھڑی اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین پر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کسی ایک مقام پر قرار مقدر نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو میں نے اب ثابت کر دی ہیں سلطانی کے چاروں جو بیان ہیں، چاروں جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے بیانوں کو بدلتا پھر رہا ہے۔ کبھی بشیر اول کو مسلم موعود ذکی غلام کہتا ہے، اور کبھی بشیر احمد کو ذکی غلام کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکے ہیں، اور کبھی کبھی 2 بھی کہہ دیتا ہے۔
اور کبھی کہتا ہے کہ یہ ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہیں. یہ سب اس کے فراڈ اور مکاریاں شخصی جھوٹ ہیں جو نام نہاد جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے. اور سورت ابراہیم کی جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے اس کو کبھی قرار نہیں آتا، ہمیشہ اس میں تضاد پیدا ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے بیانوں کو بدلتا رہتا ہے. اور یہی اس مکار مجدد کی حالت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. عزیز احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مجدد مبعوث ہوئے تھے، یاد رکھیں وہ سب عمومی یا غیر موعود مجددین تھے. 14ویں صدی ہجری کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوا تھا وہ مہدی موعود اور مسیح موعود ہوتے ہوئے ایک موعود مجدد تھے. یہ بھی خاکسار کئی دفعہ آپ سب کو بتا چکا ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی محمدی تجدیدی سلسلہ احمدی تجدیدی سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے. اس وقت آپ سب کے آگے ایک انتہائی عام سوال ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونے والا مجدد کیا موعود مجدد ہوگا یا کہ عمومی یعنی غیر موعود مجدد؟ اس سوال کے سلسلہ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ تجدیدی سلسلہ میں 2 موعود مجدد بھی شامل ہیں. یعنی وہ کون کون سے؟ یعنی کہ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دوسرا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. جیسا کہ میں بارہا اس حدیث کو میں پڑھ چکا ہوں اپنی تقریروں میں بھی اور مضمون میں لکھ چکا ہوں. آسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ہوں گے. آسم کے علاوہ امت میں یہ 2 وجود جو ہیں یہ موعود مجدد ہیں اپنی صدیوں کے. اور یہ بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، یہ موعود ذکی غلام وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کے نزول کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے. واضح رہے کہ اس وقت خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کی وجہ سے جماعت احمدیہ کئی فتنوں کا شکار ہو چکی ہے. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے جن مسلمانوں کو پیروں اور فقیروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا، آج وہی احمدی مسلمان جماعت احمدیہ میں اسیر بنے بیٹھے ہیں. حضور اسلام نے جس جماعت کو غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا تھا، حضور اسلام کی اولاد نے اس جماعت کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا ہے. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں نزول فرمانے والے موعود ذکی غلام کی بعثت سے پہلے ہی اس سے متعلقہ پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ کر کے کیا احمدیوں کو اسیر نہیں بنایا گیا؟ جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موعود سے متعلقہ اس فتنے کے پیش نظر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد، سامعین یاد رکھیں میری ان باتوں کو، جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موعود سے متعلقہ اس فتنے کے پیش نظر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر سوائے مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے کوئی اور عمومی یا غیر موعود مجدد مبعوث نہیں ہو سکتا. یہ بھی واضح رہے کہ جب کسی صدی کے سر پر کوئی موعود مجدد مبعوث ہوتا ہے تو اس کی بعثت کے بعد کئی نام نہاد مجدد بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. ایسے نام نہاد مجددوں کی حالت خود رو جڑی بوٹیوں کی طرح ہوتی ہے جو برسات کے موسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے بیکار اور بے فائدہ جڑی بوٹیوں کو زمیندار خود تلف کر دیا کرتا ہے، جیسا کہ حضور اسلام پیر سراج الحق کی کتاب تذکرۃ المہدی کے صفحہ 190 پر فرماتے ہیں،
دیکھو جب برسات ہوتی ہے تو سینکڑوں بوٹیاں جنگل میں خرابی پیدا ہوتی ہیں اور گل بوٹے بھی عمدہ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر جو فائدہ مند ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور جو نکمے اور کارآمد نہیں ہوتے وہ جل بھن کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اور جو خدا کی طرف سے منصب مجددیت لے کر آیا ہے وہ باقی رہ جاوے گا اور سرسبز ہوگا، اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ تمام تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مبارک میں بھی بہت سے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، اور مسیح علیہ السلام کے وقت میں بھی، تو کیا وہ رہ گئے اور وہ سرسبز ہوئے؟ ہرگز نہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ایسے ہلاک ہوئے کہ چند روز میں ہی نیست و نابود ہو گئے۔ 14ویں صدی ہجری کے شروع میں ہمارے آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد بھی ایسی کئی جڑی بوٹیاں اگائی تھیں۔ ان میں سے بہت سارے الہاموں کے بھی دعوے دار تھے، میں ان کی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ نمبر 1 مہدی سوڈانی، نمبر 2 حافظ محمد جان، نمبر 3 مولوی ابوالقاسم ساکن امروہہ، مولوی عبدالعزیز موضع ارکاٹ، نمبر 5 لاہور میں ایک شخص مہدی مدعی مہدویت تھا، نمبر 6 ایک شخص لاہوری الور میں گیا اور 2 شخص اس کے ساتھ تھے، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نمبر 7 سید اصغر علی آف ریواڑی، نمبر 8 مولوی رشید احمد گنگوہی، نمبر 9 شیخ محمد یوسف آف سہارنپور، نمبر 10 نواب صدیق حسن خان، نمبر 11 ایک شخص امبالہ اور تھانیسر میں تھا، نمبر 12 الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہوری، نمبر 13 ایک صوفی درویش اجمیر میں تھا جس کا دعویٰ تھا کہ 14ویں صدی کا مجدد میں ہوں، نمبر 14 مولوی فضل الرحمان گنج مراد آبادی، نمبر 15 چراغ الدین ساکن جموں، نمبر 16 مرزا امام الدین بیگ ساکن قادیان، اور یہ تذکرات المہدی صفحات 190 تا 202 پہ یہ الفاظ ہیں، یہ سب لوگ اگر کسی نے پڑھنے ہو پڑھ لے وہاں سے نا۔ اب حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں آپ کے علاوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 16 اور مجددیت اور مہدویت کے دعوے دار تھے۔ یہ سارے مہدی سوڈانی کے علاوہ ہندوستانی تھے، لیکن سچائی کی دلیل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور باقی سب خالی ملہم اور دعوے دار تھے۔ عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب عین 15ویں صدی ہجری کے سر پر یعنی 10 دسمبر 1983 بامطابق 1404 میں ایک مبارک سجدہ میں روح القدس کے ساتھ آج اس کو بطور موعود ذکی غلام مسیح و زماں بطور مسلم موعود کھڑا کیا، تو میرے دعوے کے بعد بھی اس الہامی بارش کے ساتھ ہی بطور خاص جماعت احمدیہ میں بہت ساری جڑی بوٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں آج یہاں صرف 2 کا نام لوں گا۔ منیر احمد اعظم صاحب ہیں نمبر 1 ان 2 میں سے، جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے خلیفۃ اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، سورۃ جمعہ کے مطابق مسیل مصطفیٰ اور مجدد صدی 15 بن بیٹھے ہیں۔ لیکن منیر احمد صاحب اگرچہ غلطی خوردہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شریف انسان ہیں۔ میرے ساتھ علمی بحث و مباحثہ اور مباہلہ کر کے آرام کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا دعوے دار سلطانی ہے۔ یہ صاحب بھی 15ویں صدی ہجری کے دعوے مجدد ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، حالانکہ 31 مارچ 2011 بامطابق ربیع الثانی 1432 میں کیا ہوا ان کا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تجدیدی بشارت کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت آپ لوگوں کو آگے بیان کروں گا۔ یہ شخص نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ انتہائی مکار اور عیار اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا ہے۔ چونکہ جھوٹا ہے لہذا قدم قدم پر دروغ گوئی سے کام لیتا ہے۔ یہ دروغ گو خاکسار پر ایسے جھوٹے بہتان اور الزامات لگاتا رہتا ہے جن میں کلیتاً کوئی صداقت نہیں۔ اس شیطان نے 15ویں صدی ہجری کا مجدد بننے کی خاطر ایک طرف سب سے بڑا حملہ حضرت بانی جماعت الاسلام کی نبی مقام پر کیا ہے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک غیر معمولی آدمی تھے، انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، وہ انتہائی زیرک تھے، وہ انتہائی اعلیٰ درجہ پر اپنے الہامات اور اپنی باتوں کو سمجھنے والے اور حکم و عدل تھے۔ یہ ایسا فراڈی آدمی ہے، ایک طرف
جو حضور صاحب کی مقام نبوت ہے امتی، اس پر حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف حضور صاحب کے متعلق یہ الفاظ بھی بیان کرتا پھر رہا ہے، اتنا جھوٹا اور فری بھی بندہ ہے۔ یہ نام نہاد مجدد سلطانی گزشتہ سال 28 اپریل 2012 کو، میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اب، یہ نام نہاد مجدد سلطانی گزشتہ سال 28 اپریل 2012 کو اس عاجز کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ سنیے سامعین کرام اس کی پیش گوئی، یہ الہامی پیش گوئی ہے اس کی۔ تھوڑی دیر قبل دعا میں مصروف تھا کہ اللہ جل شانہ نے عبدالغفار جمبا صاحب کے قصہ پاک ہونے کی خبر ایک کشف کی صورت میں عطا فرمائی۔ 11-12 بجے دن کشف میں دیکھا کہ عبدالغفار جمبا کا معاملہ جڑی بوٹی کے پودے جیسا ہے۔ میں نے اس کو جڑ سے زمین سے نکال لیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زمین اس کے نکلنے سے بہتر ہو گئی ہے اور کام کی بہتر زمین میسر آ گئی ہے۔ نیز زمین کو بھی سکون ملا ہے، وہ کافی جڑ پکڑ رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا یہ جو بیان ہے اس کی اپنی ویب سائٹ پہ 18 اپریل 2012 کے جو وہاں پہ مضمون سے لکھا ہوا ہے، آج بھی ہوگا، میں نے رات بھی پڑھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو قذاب اور لعین کی اس عاجز کے متعلق ایک شیخ ہی ہے جس کو وہ پیشگوئی کہتا پھر رہا ہے۔ اس پیشگوئی کو آج کے دن قریباً 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے۔ اس عرصہ میں سلطانی کی اس مکار کی پیشگوئی کا جو نتیجہ نکلا ہے سنیے۔ نمبر 1، اس عرصہ میں اس عاجز کے پیروکاروں میں سے میرا ایک پیروکار ڈاکٹر عبدالحکیم کی طرح مرتد ہوا ہے، لیکن ایک کے مرتد ہونے کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان، جرمنی، کینیڈا اور امریکہ میں اس عاجز کو کئی درجن مخلص پیروکار عنایت فرمائے ہیں۔ نمبر 2 سنیے، گزشتہ سال اپریل میں، یعنی یہ اپریل میں ہی اس نے میرے متعلق الہامی پیشگوئی شائع کی تھی جڑی بوٹی کی، اور گزشتہ سال اپریل میں ہی اس لعین سلطانی نے اس عاجز کے تلف ہونے کی اپنے ناپاک منہ سے ایک جھوٹی پیشگوئی کی تھی۔ لیکن اس لعین کی جھوٹی پیشگوئی کا یہ نتیجہ نکلا کہ گزشتہ سال اپریل میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل بھی میرے شامل حال ہو گیا کہ میرا خطبہ جمعہ یوٹیوب پر باقاعدگی کے ساتھ نشر ہونا شروع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری تبلیغ اور میرا پیغام جو گزشتہ 9 سالوں میں بھی اتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکا تھا جتنا گزشتہ اپریل سے آج تک 1 سال میں پہنچ چکا ہے۔ اے لعین سلطانی، دیکھ اس عاجز کے متعلق تیری جھوٹی پیشگوئی کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اگر تو انسان ہو اور تیرے اندر کوئی تقویٰ ہو تو ڈوب کے مر جائے، جو یہ تو پیشگوئیاں چھوڑتا پھر رہا ہے لوگوں کے متعلق۔ نمبر 3 سنیے سامعین کرام، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اے عبدالغفار، تو نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کا کام تمام کر دیا ہے۔ سب قادیانی تیرے ہاتھوں دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تو لعین سلطانی کی خبر لے، کیونکہ یہ جھوٹا اب حد سے بڑھ رہا ہے۔ اے قادیانیوں، تم میرے خلاف بد دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، تمہاری پیشانیاں گھس جائیں گی، لیکن یاد رکھنا کہ میرا خدا تمہاری بد دعائیں تم سب کے منہ پر مارے گا اور میرے حق میں اپنے سارے وعدوں کو پورا کرے گا، کیونکہ میں صادق ہوں۔ میں وہی معوضہ کی غلام ہوں جس کی محمدی مریم کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ سے نہ لڑیں، اور اس صادق کو قبول کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اے انجمن اشاعت اسلام لاہور والو، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے حضرت مرزا صاحب السلام کو قبول کرنا ہے تو جو آپ السلام تھے اسی طرح آپ السلام پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامات میں حضرت مرزا صاحب السلام کو امتی نبی قرار دیا ہے۔ اگر تم حضرت مرزا صاحب السلام کو مانتے ہو یا ماننا چاہتے ہو تو پھر تم آپ سب اس کلام الہی کو کیوں نہیں مانتے
جو آپ سام پر ایز اے امتی نبی کے نازل ہوا تھا. عقل سے کام لو اور اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو. جس موعود مسلح کی تمہیں انتظار ہے، قادیانیوں کو تو انتظار ہی نہیں، وہ تو اپنے انتظار ختم کر بیٹھے ہیں، ایک جھوٹا انسان دعویٰ کر کے ان کو تو برباد کر دیا. لیکن تمہیں ابھی اس مسلح موعود کا انتظار ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ یہی عاجز ہے جس کے تم منتظر ہو. احمدیت میں پیدا کیے گئے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. اللہ آپ کو توفیق بخشے، آمین. اگرچہ سامعین کرام میں نے اپنے الہامات کا اپنی تحریروں اور تقریروں میں کافی دفعہ ذکر کیا ہوا ہے، آج آپ کو ایک اور الہام سناتا ہوں. یہ الہام اتنی دفعہ میرے دل پر نازل ہوا کہ میں حیران سا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے عبدالغفار، تو لوگوں سے کہہ دے I know nothing but Almighty God wished me to know. میں کچھ نہیں جانتا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو لوگوں سے کہہ دے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے رب نے چاہا ہے کہ میں جانوں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ الہامی الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، I know nothing but Almighty God wished me to know، یہ الہامی الفاظ پیش گوئی مسلم موعود کے الہامی الفاظ کا ان اللہ نزل من السماء کی تفسیر ہے. اے لعین سلطانی، تو اور تیرے چند چیلے چانٹے اس عاجز سے پیش گوئیوں کے متعلق بھی پوچھتے رہتے ہیں. آج اس خطبہ جمعہ میں تم سب کو 2 پیش گوئیوں بھی سناتا ہوں. پہلی پیش گوئی، خدا نے مجھے خبر دی ہے. یہ الفاظ میرے ہیں لیکن خبر اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار، تیرا نام میرے پاک نام کی طرح قیامت تک دنیا میں یاد رکھا جائے گا، اور لوگ تیرے پر ہمیشہ درود اور سلامتی بھیجتے رہیں گے. اور خدا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لعین سلطانی دنیا میں 15ویں صدی کا کذاب اور دجال کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اے لعین اور اس کے جاہل چیلے چانٹو، میری اس پیش گوئی کو اپنے پاس محفوظ کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا جس طرح اس آج کو خبر دی گئی ہے. دوسری پیش گوئی سنیے. اے لعین اور کذاب سلطانی، تو مجھے اپنی جھوٹی پیش گوئی میں جڑی بوٹی بنا کر تلف کرتا پھر رہا ہے، لیکن مجھے ایک برزگیدہ فرشتہ نے خبر دی ہے. کیا خبر دیا ہے؟ سنیے بھائی. اے عبدالغفار، پیش گوئی مسلم موعود میں مذکورہ سارے کام سر انجام دینے، یعنی اسیروں کو رستگاری دینے، زمین کے کناروں تک شہرت پانے اور قوموں کو برکت دینے کے بعد 2028 میں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. اے منکرو، 2028 کے الفاظ برگزیدہ فرشتہ کے الفاظ ہیں. اس خبر کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے گا. گزشتہ سال 9 اگست 2012 کو کسی نے مجھ سے سلطانی کے حوالے سے ایک ای میل لکھی تھی کہ میں سلطانی کے مباہلہ کے چیلنج سے بھاگ گیا ہوں. میں نے اس ای میل کے جواب میں ایک مضمون اعلان عام بسلسلہ مباہلہ لکھا. میں نے اپنے مضمون میں تمام احمدی جماعتوں کو بشمول سلطانی کے مباہلہ کے لیے دعوت عام دی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی اس عاجز کے ساتھ مباہلہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو وہ اس عاجز کو مباہلہ کا چیلنج دے کر میدان میں آ جائے. لیکن سب کو سانپ سوکھ گیا اور سب خاموش ہو گئے. سامعین کرام، چونکہ میں نے یہ مباہلہ کی دعوت عام سلطانی کے حوالے سے موصول ہوئی ای میل کے جواب میں دی تھی، لہذا سلطانی جو کہ اس عاجز کے متعلق انتہائی گھٹیا زبان میں اپنے ناپاک منہ سے گند بکتا رہتا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ضرور مجھے مباہلہ کا چیلنج بھیجتا. سلطانی مباہلہ سے بھاگ گیا
اور کہنے لگا کہ میں نے تو جمبا صاحب کو کوئی مبالغہ کا چیلنج نہیں دیا۔ سامعین کرام، اب میں سلطانی کو کہتا ہوں کہ تو نے امثال جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی مبالغہ کا چیلنج دیا ہے، کسی مدثر نامی اور شخص کو بھی تو نے مبالغہ کا چیلنج دیا ہے۔ اب میں سلطانی سے اور اس کے چند مریدوں سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے نعوذ باللہ کاذب سمجھتے ہو، تم پھر تمہارا نام نہاد مجدد، تو پھر تمہارا نام نہاد مجدد اور مبالغہ کچھ اور لوگوں کو مبالغہ کا چیلنج دیتا پھر رہا ہے، جس کو وہ نعوذ باللہ کاذب سمجھتا ہے، اور جو گزشتہ سال اس کذاب کو مبالغہ کے لیے میدان میں بلا بھی چکا ہے۔ تو تمہارا یہ نام نہاد مجدد اس عاجز کو مبالغہ کے لیے میدان میں کیوں نہیں بلا رہا؟ کچھ لوگوں نے مجھے گزشتہ سال سلطانی کے متعلق یہ کہہ کر کہ یہ جناب ننگی تلوار ہے، مجھے ڈرایا، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ ننگی تلوار کہا تھا مجھے، وہ جانتے ہیں وہ کون ہیں۔ میں مسئلت کے تحت ان کا نام نہیں لے رہا اس خطبہ جمعہ میں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو گزشتہ سال مجھے سلطانی کے متعلق کہا کرتے تھے کہ جناب وہ تو ننگی تلوار ہے میدان میں آیا ہوا کھڑا ہوا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اور سلطانی صاحب ننگی تلوار جس کو تم کہا کرتے تھے، میں اس کو لعین شیطانی کہتا ہوں، وہ کہاں ہے آج؟ میں نے تمہاری اس ننگی تلوار کو گزشتہ سال ہی توڑ دیا تھا، لیکن تم بہت ڈھیٹ ہو، مار کھاتے ہو لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ تمہاری گمراہی ہے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم خود بھی اور اپنی ننگی تلوار کو بھی مبالغہ کے چیلنج کے ساتھ میدان میں اتارو، ورنہ اے منکرو یاد رکھو میں صادق ہوں، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں سلطانی کے ان مریدوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم مجھ سے لعین سلطانی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے درخواستیں کرتے ہو، اور بعض تم میں سے دیگر سوال پوچھتے ہیں مجھ سے۔ میں تمہیں جواب دے چکا ہوں کہ امسال انشاءاللہ تعالی سلطانی سے ڈیبیٹ بھی ہوگی اگر اللہ کو منظور ہوا، اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو لکھ کر دوں گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا نام نہاد مجدد اس عاجز کو نعوذ باللہ جھوٹا، مکار اور فریبی سمجھتا ہے۔ تم لوگ بھی جو مجھے ڈیبیٹ کے لیے کہہ رہے ہو اور سوال لکھتے بھیج رہے ہو، تم چونکہ اس کے مرید ہو، تم بھی سلطانی لعین کے مرید ہونے کے ناطے ظاہر ہے میرے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتی۔ میرا تم سے سوال ہے کہ تمہارا نام نہاد مجدد سلطانی مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو چھوڑ کر جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور جناب مدثر صاحب کو، جنہوں نے سلطانی کو مبالغہ کے لیے میدان میں بلایا ہی نہیں، ان کو کیوں مبالغہ کا چیلنج دیتا پھر رہا ہے؟ اور اس عجز یعنی مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں، جس نے آپ کے نام نہاد مجدد کو گزشتہ سال 10 اگست کو مبالغہ کے لیے میدان میں بلایا ہوا ہے، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ مجھ سے اپنے مجدد سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو درخواستیں کرتے پھر رہے ہو، اور الہاموں سے متعلق بھی سوال کرتے پھر رہے ہو۔ آپ جانتے ہو کہ مبالغہ میں سچے اور جھوٹے کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، وہ لوگ جو مجھ سے ڈیبیٹ کے لیے درخواستیں کرتے ہیں یا مجھ سے الہام پوچھتے پھر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مجدد کو میرے نعوذ باللہ جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے میدان مبالغہ میں کیوں نہیں اتارتے؟ آپ اور آپ کا مجدد جب مجھے قطعی طور پر نعوذ باللہ مفتری خیال کرتا ہے، تو پھر میدان مبالغہ میں آنے کے لیے اس کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ گزشتہ سال میرے دعویٰ مبالغے کے بعد کسی نے سلطانی کو اس عاجز کو مبالغہ کا چیلنج دینے کے لیے کہا تھا۔ سامعین کرام سنیے اس بات کو، گزشتہ سال میرے دعوت مبالغہ کے بعد کسی نے سلطانی کو اس عاجز کو مبالغہ کا چیلنج دینے کے لیے کہا تھا،
تو سلطانی نے میرے ساتھ مبالغہ نہ کرنے کے لیے ایک بہانہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عبدالغار جمبا پہلے ہی مریم اعظم کے ساتھ مبالغہ کر چکا ہے، لہٰذا اگر میں اب جمبا کے ساتھ مبالغہ کرتا ہوں تو اگر میری دعا کی وجہ سے نعوذ باللہ جمبا کو کچھ ہوا تو لوگ کہیں گے کہ مریم اعظم کے مبالغہ کی وجہ سے جمبا کو کچھ ہوا ہے، اس لیے میں جمبا کے ساتھ مبالغہ نہیں کر رہا۔ میں آج اپنے اس خطبہ جمعہ میں سلطانی کذاب کو کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے مبالغہ کا چیلنج دے کر میدان میں آ، اور اگر تیرے ساتھ مبالغہ کے نتیجے میں اس آج کو کچھ ہوا تو میں اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کو سلطانی کذاب کے ساتھ میرے مبالغے کا نتیجہ سمجھے۔ اے لعین سلطانی، اب تو تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ تیرے مبالغے کی کامیابی کو لوگ مریم اعظم کے مبالغے کی کامیابی سمجھ لیں گے، کیونکہ آج میں خطبہ جمعہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ سلطانی میدان مبالغہ کے لیے مجھے چیلنج دے کر میدان مبالغہ میں اترے، اور اگر مبالغہ کے بعد مجھے کچھ ہوتا ہے تو لوگ اسے مریم اعظم کی بجائے سلطانی کی مبالغہ کی کامیابی سمجھیں۔ میں اس کے مرید ان سے بھی کہتا ہوں کہ جو اس کو ننگی تلوار بنا کے پھر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ننگی تلوار سے کہیں کہ وہ مجھے مبالغہ کا چیلنج دے کر میدان مبالغہ میں اترے۔ اگر اب یہ تمہاری ننگی تلوار میدان مبالغہ میں نہ اتری تو پھر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں سورۃ الجمعہ کی آیات 7، 8 اور 9 پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے تو کہہ دے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبالغہ کرو، مگر وہ اپنے گزشتہ اعمال کی وجہ سے کبھی بھی مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو کہہ دے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ایک دن یقیناً تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.